اور دوسری بات میرے عزیز، آج کا دور صحیح معنوں میں فتنوں کا دور ہے۔ جلد سے جلد پاپولر ہونے کی خواہش، مقبولیت کا جذبہ، لوگوں سے کہیں آگے نکلنے کا احساس، یہ آج پریشان کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں راتوں رات مشہور ہو جاؤں، میری واہ واہ ہو۔ اس میں کچھ ہمارا کردار ہماری عوام کا بھی ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا جناب استقبال ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، مٹھی چامپی ہوتی ہے اور جناب نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جو اصل چیز ہے وہ ہے انسان کا اپنے کردار پہ توجہ دینا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میرا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے، ایک حقیقت حال کا بیان ہے کہ ایک انسان علم کے لحاظ سے ایک روشنی کا بلند مینار دکھائی دیتا ہے، لیکن سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ گہرا، اندھا اور تاریک غار محسوس ہوتا ہے جب انسان اس کے قریب جا کے دیکھتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا لا ينفع لسان علیم وقلب جاہل، ایسا مت بننا کہ زبان تو عالم ہو دل جاہل ہو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ساری تبلیغ، دعوت دین کا سارا کام ہماری لفاظی، ہمارے جملے، ہماری ٹھاٹھ باٹھ، ہماری سج دھج، جبہ و قبہ، ہاتھ میں کھنڈا، دستار، بس اسی کو لوگ دیکھیں گے اور متاثر ہو جائیں۔ بے شک یہ چیزیں بھی لوگوں کو بعض دفعہ مسحور کر دیتی ہیں، ان چیزوں سے بھی بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو خوشبو انسان کے کردار سے نکلتی ہے وہ خوشبو ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس جبہ و دستار کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جو حافظ شیرازی نے کہا تھا نا، واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر می کنن، چون بخلوت می روند کار دیگر می کنن۔ اصل جو چیز ہے وہ اپنے کردار کو روشن کرنا ہے۔ ظاہر کو ہر کوئی روشن کر لیتا ہے، اچھا لباس پہن لیا، خوشبوئیں لگا لیں، اپنی سج دھج بنا لی ہے۔ اس پہ میں یہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی اچھا لباس نہ پہنے، صاف ستھرا لباس نہ ہو، خوشبو نہ لگائی جائے اور انسان مست ملنگ بن کے پھرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ صرف دھیان اسی پر ہو اور جو اصل اپنا من ہے جسے روشن کرنا اصل مقصد ہے ادھر انسان کی توجہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ کردار کی روشنی ایسی روشنی ہے جو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، آپ تمام علماء کرام ہیں، تمام فضلاء کرام ہیں، بڑے محترم لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پڑھی ہے، اس دھرتی پر جتنا اولیاء کرام کا فیضان ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس خطے پر جتنا اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ اولیاء چشت ہوں، سہرورد ہوں، قادریہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، جتنے بھی ہیں سب ہمارے ہی بزرگ ہیں، جتنا ان کا فیضان ہے، مجھے بتائیے کسی بھی بزرگ کے بارے میں آپ نے کبھی پڑھا کہ وہ بڑے شعلہ بیان خطیب تھے؟ اگر پڑھا ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں نے کم از کم نہیں پڑھا۔ بڑے لچھے دار خطیب تھے، جیسے آج ہم کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ، جملوں کی بندش، ایسی چیز آج ہم سوچتے ہیں جس پہ لوگ اچھل پڑیں، ایسا نکتہ سنایا جائے کہ واہ واہ ہو جائے اور جناب نوٹوں کی جھنکار اور نذرانوں کی بھرمار شروع ہو جائے، ایسی بات کہیں۔ اور اسی کے اندر ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جو آج تک کسی نے نہیں کہی تاکہ شہرت مل جائے اور لوگ کہیں واہ جی واہ کیا تحقیق پیش کی ہے انہوں نے، آج تک کسی نے یہ بات کہی نہیں ہے، حضرت کا یہ ایک بہت خوبصورت مقولہ ہے جو آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ داد و تحسین لینے کی تمنا، لوگوں سے نذرانے بٹورنے کی خواہش اور لوگوں میں واہ واہ کہلوانے کا جذبہ، یہ کیا ہے؟ یہ فقط انسان کے ظاہر تک ہے۔
جب انسان کا سینہ روشن ہوتا ہے نا تو پھر تقریر کرنی نہیں پڑتی، فقط کردار سے ہی اللہ تبارک و تعالی وہ خوشبو مہکا دیتا ہے کہ زمانے کی بدبوئیں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ کھینچے چلے آتے ہیں۔ مجھے ایک بات بڑی پسند آئی اور میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو فقط لفظوں پر دھیان دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کسی نے بات کہی کہ جو خالی لفظوں کے جال بننے والا، الفاظ کی ساحرانہ صفت کا استعمال کر کے لوگوں کے دل موہنے والا یا ان کے کانوں کا چسکا انہیں مہیا کرنے والا شخص ہے، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، تو وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ والے اپنی بات نہیں منواتے، وہ اپنی ذات منواتے ہیں، انہیں بات کہنی نہیں پڑتی۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا تقریریں کر کے کلمہ پڑھایا تھا؟ کیا آپ نے لچھے دار بیان کر کے ان کو کلمہ پڑھایا تھا؟ دعوت دین کا جو اسلوب اولیاء کرام کا ہے، جو دلوں سے نکلتا ہے اور دلوں تک پہنچتا ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا کردار روشن ہو۔ میں کردار کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کردار کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہوتی، تقریریں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، بیانات ہوا میں اڑ جاتے ہیں، لیکن جو کردار روشن ہوتا ہے نا انسان کا، اس کا پھر منہ سے کہا ہوا سادہ لفظ بھی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اسے وہ اثر پذیری عطا فرماتا ہے، وہ قبولیت عطا فرماتا ہے کہ وہ دل کی دنیا میں جا کے متمکن ہو جاتا ہے۔ وہاں میرے پاس ایک پاکستانی بھائی، ایک پاکستانی نوجوان ایک سویڈش خاتون کو لے کر آئے کلمہ پڑھانے کے لیے۔ یہ غیر مسلم ہے، اس نے اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ میں اپنے عزیزوں کو واقعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو میری عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی غیر مسلم آتا تو کلمہ پڑھاتا فوراً، کیونکہ حکم ہے اسے فوراً کلمہ پڑھا دیا جائے۔ پھر اس سے پوچھتا جی آپ اسلام کی کون سی چیز سے متاثر ہوئے، آپ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکے لڑکی نے شادی کرنی آپس میں، تو شادی کے چکر میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ نوجوان اس سویڈش خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اسے کہا ہوگا کہ بھئی تم پہلے مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے۔ تو میں نے پوچھا اس خاتون سے، وہ انجینئر تھی، وہ لڑکا بھی انجینئر تھا، تو میں نے کہا جی آپ کیوں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ اس نے کہا جی یہ جو نوجوان ہے نا، میں اس کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہی ہوں۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا جی اچھا مجھے بتائیے کیا کردار آپ نے دیکھا اس کا؟ اس نے کہا یہ تقریباً 6 ماہ سے ہمارے آفس میں آیا ہے، اس نے کام شروع کیا، میں نوجوان ہوں، خوبصورت ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آفس کے اور لڑکے میری طرف مائل ہوتے تھے، میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی، لیکن یہ نوجوان مجھے پسند آیا، میں اس کے قریب ہونا چاہتی تھی اور یہ آنکھ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ آخر کار ایک دن میں خود اس کی ٹیبل پہ گئی اور میں نے اسے کہا کیا وجہ ہے، یہ سارے آفس کے لڑکے میرے پیچھے ہیں اور میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی، اور تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں خود تیری طرف مائل ہونا چاہتی ہوں، تیری قربت پسند کرتی ہوں، تجھے دوست بنانا چاہتی ہوں، لیکن تو مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، کیا تیری کوئی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، شادی ہو چکی ہے، کسی جگہ رشتہ طے ہو چکا ہے، یا کیا وجہ ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ تو وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے، وہ انجینئر، وہ کہتی میں نے اسے کہا کہ یہ اور بھی تو مسلمان ہیں، آفس میں اور بھی مسلمان، یہ تو سارے شراب بھی پی لیتے ہیں، خنزیر بھی کھا لیتے ہیں، پارٹیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ان میں عام ہے۔ تو اس نے مجھے جواب دیا جی یہ ان کا قصور ہے، ہمارے اسلام کا قصور نہیں ہے۔ تو میں اور متاثر ہوئی، میں نے اسے کہا کہ میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا جی میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، 1-2 کتابیں اس نے بتائیں، باقی میں خود پڑھی لکھی تھی، تو میں نے خود نیٹ پہ سرچ کیا
اور سرچ کرنے کے بعد اس خاتون کے الفاظ، اس نے کہا جی میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ پوری دنیا میں عورتوں کی عزت کا رکھوالا اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے۔ اب اس خاتون نے کہا جی میں اس سے شادی وادی کے چکر میں نہیں آئی ہوں کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، نہیں، میں صرف اس کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہی ہوں کہ وہ کتنا پاکیزہ دین ہے جس نے ایک نوجوان کی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا ہے۔ یقین جانیے جب میں نے اس کے جذبات سنے نا تو میں اٹھ کر میں نے اس کو معانقہ کیا، جیسے جس کو پنجابی میں جپھی لگانا کہتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوا اور میں نے کہا میرے بھائی اللہ تیری ماں کو سلامت رکھے، اللہ تیرے باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے تیری تربیت کی ہے کہ تو نے دیار غیر میں رہ کر وہ کام کیا ہے جو ہزاروں علماء نہیں کر سکتے، شاید وہ نہ کر سکیں اپنی تبلیغ سے جو تو نے اپنے کردار سے کر کے دکھایا۔ تو بات یہ ہے کہ کردار کی طاقت یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان کا کردار روشن ہوتا ہے نا پھر اسے کچھ سنانا یا کہنا نہیں پڑتا، وہ کچھ سنائے کہے بغیر ہی دلوں کی دنیا فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان کا کردار ویسا نہیں ہوتا تو پھر وہ لفظوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی جملوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی کی تقریر، کبھی کسی کا مقولہ، کبھی ادھر سے بات جوڑی، کبھی ادھر سے جوڑی، اور یہ کام ایک سے بڑھ کر ایک ہو رہا ہے میدان میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ داعی بن رہے ہیں نا حق کے، تو سب سے پہلے کردار۔ اچھا اسی مقام پر مجھے ایک بات یاد آ گئی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ جس وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہوا 2009 میں تو وہ شدید دھچکا تھا ان کے لیے، بہت شدید۔ کچھ عرصے کے لیے تو ذہنی طور پہ قبول نہیں کر رہے تھے، بہت بڑا ایک حادثہ تھا۔ تو ہاسپٹل سے جب فارغ ہو کے اپنے گھر میں تھے تو ہم عیادت کے لیے جایا کرتے۔ ایک دن میں اور وہ اکیلے کمرے میں تھے تو میں نے ان سے کہا، میں تھوڑا سا نا مزاح کے انداز میں بھی ان سے بات کر لیتا، بڑی محبت فرماتے، تو میں نے کہا حضرت جی ٹی وی لگوا لیں گھر میں۔ اس وقت ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا اور میری معلومات کے مطابق آج بھی نہیں ہے، ویسے وہ دنیا سے باخبر تھے، ہاں خبر سب چیزوں کی تھی، ٹی وی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹی وی لگوا لیں، تو اپنے انداز میں نا وہ کہنے لگے توبہ 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 توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں آپ دیکھیں گے، کوئی مذہبی پروگرام دیکھ لیں، کوئی خبریں سن لیں، چلو کوئی اور کام، دل بہل جائے گا۔ چونکہ اس وقت وہ بہت بے چین تھے، کمر کی تکلیف، بہت بڑا حادثہ تھا تو وہ بڑے پریشان سے تھے، تو میں نے کہا جی چلو تھوڑا سا دل بہل جائے گا۔ تو مجھے فرمانے لگے مولانا جتنا وقت میں نے ٹی وی دیکھنا ہے اتنا ہی میں صلاۃ المستغاث شریف پڑھ لیا کروں گا، اتنا ہی میں دلائل الخیرات پڑھ لیا کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے ٹی وی دیکھنے کی۔ جب انسان کا کردار روشن ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی باتوں میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ تو کردار کو روشن کرنا عزیزان گرامی بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے سمجھا ہے یہ جبہ قبہ، ظاہری دستار اور یہ جو ہماری ٹھاٹھ باٹھ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ اور تیسری بات، آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے داعی حق کو کہ آپ کے مخاطبین کس نوعیت کے لوگ ہیں۔ یہ دعوت حق میں بنیادی بات ہے۔ پہلے دور میں قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، اس دور کے جو مخاطبین تھے جنہیں دعوت دی جاتی تھی، سرکش، ضدی، جھگڑالو، ہٹ دھرم، شور و غوغا کرنے والے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن پڑھا جائے تو مت سنو، شور ڈالو تاکہ آواز دب جائے۔ سیٹیاں بجانے والے، تالیاں پیٹنے والے، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، قرآن بتا رہا ہے اس دور کا مخاطب ایسے تھا۔ نمبر 2، اس دور کے مخاطب کی عادت یہ تھی کہ وہ داعی حق کو ذہنی اذیت بھی پہنچاتا تھا، جسمانی اذیت بھی پہنچاتا۔ آج الحمدللہ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میں نے تقریر کی اور مجھے جواباً پتھر کھانے پڑے، میں نے فلاں جگہ پہ نعت پڑھی اور لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھا دیے،
میں نے تقریر کی اور لوگوں نے جناب مجھ پر آوازیں کسے، ایسا ہرگز نہیں۔ آج کوئی کانٹے بچھانے والا، پتھر برسانے والا، آپ کی تبلیغ کے راستے میں روڑے اٹکانے والا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی جسمانی اذیت نہیں ہے۔ آج کا مخاطب اور طرح کا ہے۔ آج کا مخاطب ضدی جھگڑالو نہیں ہے، آج وہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ آج وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سمجھائیے، میں دین سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ اگر اسے اس کے مزاج، اس کے ماحول اور اس کے تقاضوں کو سمجھے بغیر سمجھانا چاہتے ہیں، رٹی رٹائی باتیں اس کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، دماغ میں، اس کا دماغ قبول نہیں کرتا، وہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، داعی حق کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مخاطب کس طرح کا ہے۔ آپ نے وہ بلاغت میں پڑھا تھا نا کہ مخاطب کبھی کبھی خالی ذہن ہوتا ہے، کبھی متردد ہوتا ہے، کبھی منکر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر پھر آپ کو بتایا گیا جی کہ یہاں پر تاکید لانی چاہیے، نہیں لانی چاہیے، واجب ہے، نہیں واجب۔ تو اسی طرح جب آپ کا مخاطب آپ سے لڑنے بھیڑنے والا نہیں ہے، آپ سے خام خواہ الجھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنا چاہ رہا ہے، اور آپ اس کے مزاج کو سمجھے بغیر ایک ہی انداز سے، دیکھیے اب یہاں پہ بیٹھ کر بات کرنے کا انداز اور ہے، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے کا انداز اور ہے، کلاس میں اپنے طلباء کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا انداز اور ہے، اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا انداز اور ہے۔ ہر جگہ کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دین کی دعوت دیتے وقت یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے مخاطبین کس نوعیت کے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، جیسے اگر آپ ایسے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو لبرل ذہن کے لوگ ہیں، جو بالکل دین بیزار طبقہ ہے، جو دین کو ایک فالتو شے سمجھتا ہے، مذہب کو کہتا ہے جی یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے، تو پھر وہاں پر آپ کو دین پہنچانے کا انداز اور رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جو ایک شعلہ بیانی، جادو بیانی، سحر بیانی، پتہ نہیں کس بندہ خدا نے بیان کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیے تھے، جادو، سحر اور شعلے، تو یہ جو کچھ ہے نا، یہ اس کا فیلڈ الگ ہے، اس کے مخاطب ہیں، موجود ہیں اس کے بھی، لیکن کم ہیں۔ اس میدان میں بھی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کی، لیکن ہر جگہ پر شعلہ بیانی نہیں چلتی، ہر جگہ پر آپ نے وہ جملوں سے جملے جوڑ کر گردانے سنانا اور واہ واہ کہلوانا یہ نہیں چلتا۔ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں آپ کے مخاطبین آپ کے دھیمے لہجے، آپ کے انداز کی شائستگی اور آپ کی قوت دلیل سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ زور لگاتے ہیں، بیان پہ زور لگاتے ہیں، دلیل اندر سے کمزور ہوتی۔ تو قوت نطق ضروری نہیں ہے، قوت منطق ضروری ہے۔ آپ کے پاس جو دلیل ہے نا اس میں پاور ہونی چاہیے، لہجہ بے شک دھیما ہی کیوں نہ ہو، انداز بے شک آپ کا آہستہ ہی کیوں نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ الفاظ پہ زور دیں، آپ اپنی اس دلیل پہ، اس گفتگو پہ زور دیں کہ جو آپ اپنے مخاطب کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی داعی حق کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ داعی حق کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان کا قلع کما کرنے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا جائے، اور اس میں بھی ترجیح کا اصول بہت ضروری ہے، پہلے کس کو ہاتھ ڈالا جائے پھر کس کو ہاتھ ڈالا جائے۔ دیکھیے چند سالوں سے اہل سنت پر ایک عجب طرح سے زوال کا وقت آیا ہوا ہے کہ وہ فالتو غیر ضروری غیر متعلقہ مباحث جو ہیں وہ ہر 2 4 6 مہینے بعد اٹھتی ہیں اور پھر پوری دنیا اہل سنت میں بھونچال آ جاتا ہے، ہر طرف سے جناب اپنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی مقالے لکھ رہا ہے، کوئی جواب لکھ رہا ہے، کوئی جواب الجواب لکھ رہا ہے، کوئی تقریریں کر رہا ہے، کوئی سیمینار کر رہا ہے، کوئی پروگرام کر رہا ہے، اور ہمارا لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ بھی اس پہ خرچ ہو رہا ہے، ہماری توانائیاں بھی اس پہ خرچ ہو رہی ہیں، اور حاصل وصول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی فالتو غیر ضروری مباحث سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ، اپنی منزل اور اپنے نصب العین کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ بھی ایک داعی حق کے لیے بہت ضروری ہے۔ راستے کے کانٹے آپ کے وہ آپ کو الجھا نہ پائیں،
آپ ان سے دامن چھڑا کر اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر، میں مثال نہیں دینا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں یہ چند سالوں سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیسے کیسے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسلام کو درپیش چیلنجز کون سے ہیں ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، بلکہ بین الاقوامی چھوڑ دیجئے، اپنے ملک اور ملت اور قوم کو لے لیجئے، بلکہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو لے لیجئے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کون سے مسائل سر اٹھا رہے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم نے جواب کیسے دینا ہے، ہم نے لوگوں کو مطمئن کیسے کرنا ہے۔ اس وقت جو نوجوان نسل ہے، میں نے عرض کیا، وہ سیکھنا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے، وہ آپ کے قریب آتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت کا مطالعہ تو 8 سے 100 سال پیچھے ہے، دنیا جہاں جا چکی ہے حضرت کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا کی ترقی سے ہم کبھی مرعوب نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی ترقی سے مرعوب میں آپ کو نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو تقاضے بدل رہے ہیں دعوت دین کے، ہمیں ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ پیغام دین کا ہی دینا ہے، لیکن کس انداز سے دینا ہے۔ اور داعی حق کے لیے ضروری چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کسی فرد کو نامینیٹ کر کے بات نہ کیا کریں۔ آقا علیہ السلام کا جو انداز مبارک ہے، آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ جب بھی کسی شخص کے بارے میں کوئی خبر ملتی تو سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تو نام نہیں لیتے کہ فلاں نے یہ کیا، بلکہ آپ کا ارشاد مبارک اس انداز کا ہوتا، ما بال رجال ما بال اقوام، کیسا حال ہوگا اس قوم کا جو یہ کرتے ہیں، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو یہ کرتے ہیں۔ تو جب اجتماعی رنگ میں بات کی جاتی ہے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، لوگ اس بات کو بآسانی قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب آپ نام لے کر کسی کو نامینیٹ کر کے طعن کا نشانہ بناتے ہیں، طنز کا نشانہ بناتے ہیں، تو پھر آپ کی گفتگو بے اثر ہو جاتی ہے، آپ کی ساری دعوت بیکار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی دعوت میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب بھی آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوں تو کسی بھی شخص کو نام لے کر اس کی کوئی بھی غلطی کوتاہی اس کی نشاندہی مت کریں۔ اور آخری گزارش آج کے سبق کے حوالے سے کہ یہ جہد مسلسل ہے، یہاں کتنے بھی صبر آزما مراحل ہوں، لوگوں کی طرف سے کتنی بھی ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی اذیتیں آپ کو پہنچائی جائیں، آپ نے مشن کو چھوڑنا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت کے انداز ذکر فرمائے ہیں، ان میں چند نبیوں کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے تو قوم آگے سے کیا بات کرتی ہے، ذہنی اذیت دیتے ہوئے کہتی ہے انا لنراک فی ضلال مبین، نعوذ باللہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کو نعوذ باللہ بھٹکا ہوا سمجھتے ہیں۔ آپ فرماتے یا قوم الیس بی ضلالہ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ ایک قوم کہتی ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ کے نبی بولتے ہیں یا قوم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، انداز میں شستگی، شائستگی۔ دیکھیے فرعون کتنا ظالم ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، لوگوں سے شرک کروانے والا۔ جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم لہجے میں جا کے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، ہو سکتا ہے کہ نصیحت قبول کر لے۔ ادعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، 3 سٹیپ قرآن نے بیان کیے، حکمت و دانائی کبھی مت چھوڑو، اور موعظہ تمہارا حسنہ، عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے لوگوں کو دین پھیلاؤ تاکہ لوگ دین سے متنفر نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے جو آقا علیہ السلام نے ڈیلیگیشن بھیجا، جو وفد روانہ فرمائے یمن کی طرف، 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ایک کو اقصائے یمن کا عامل بنایا، دوسرے کو ادنائے یمن کا عامل بنایا، اور روانہ فرماتے وقت جو نصیحت فرمائی آپ پڑھ چکے ہیں، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا وتطاوعا، بشارت دینا لوگوں کو، دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اس انداز سے پیغام دو کہ لوگ دین کے قریب آئیں، انہیں دین سے متنفر نہیں کرنا، اور یسرا لوگوں میں آسانیاں بانٹنا،
مشکل ترین باتیں لوگوں میں مت لانا کہ لوگ بھاگ جائیں کہ دین تو بڑا مشکل ہے. وَتَطَاوَعَا، اگر آپ میں کوئی امام اور مؤذن ہے، آپ میں کوئی خطیب اور نائب ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ تطاوعا، آپس میں دونوں مل کر رہنا. اکثر مسجدوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، امام اور مؤذن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور آپ کی لڑائی کا سراسر فائدہ انتظامیہ اٹھاتی ہے. جب آپ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، انتظامیہ کے پتہ چل جاتا ہے. تو لوگوں میں نفرت نہیں بانٹنی، لوگوں میں بشارتیں تقسیم کرنی ہے. پر بشارت کس انداز سے کرنی ہے، تبشیر کا انداز کیسا ہو، انذار کا انداز کیسا ہو، اس کی حدود و قیود کیا ہیں. ایک لمبا موضوع ہے کہ تبشیر کیسے ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ تمام اساتذہ کرام کا جو درس ہے وہ سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مساعی، آپ کی تمام خدمات، جہاں جہاں آپ دین کی جس حوالے سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں برکتیں نازل فرمائے، ان کو قبول فرمائے. آپ کا اپنے مادر علمی کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، پیار ہے، آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ کا یہاں پر آنا ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہے، آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے. ہم سب کا مادر علمی ہے، اس سے اپنا رابطہ قائم رکھیں. وقتاً فوقتاً آتے رہا کریں، اپنے اساتذہ کرام سے ملا کریں. جامعہ کے ساتھ مجلس علماء نظامیہ کا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو یکجا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو دینی حوالے سے اور انتظامی حوالے سے، کہیں بھی آپ ہوں تو آپ ضرور رابطہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے، دین کے ساتھ ہمیں کامل مکمل وابستگی عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے جو جو مشکلات ہیں اللہ پاک ان کو آسان فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.